بصرہ میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مسکی رحمتُ تعالی علیہ۔ مشک کو عربی زبان میں مسک کہتے ہیں۔ یہ بزرگ ہر وقت مشک بار رہا کرتے، خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ مہک اٹھتا۔ مسجد میں تشریف لاتے، ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضور آپ کو خوشبو خریدنے پر کافی رقم خرچ کرنی ہوتی ہو؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے کبھی نہ خوشبو خریدی ہے نہ کبھی خوشبو لگائی ہے۔ کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آتا؟ آپ اتنے مشک بار خوشبودار کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوں، میری اچھی تعلیم و تربیت ہوئی، میں بڑا خوبصورت اور با حیا شرم و حیا والا تھا۔ کسی نے میرے والد سے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے اور اس کی حیا شرم کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے چند قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا کہ کسی کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ رقم اور باقی کپڑے واپس لے آئے۔ دکاندار نے مجھے اس بڑھیا کے ساتھ بھیج دیا، وہ مجھے ایک عالی شان محل میں لے گئی، ایک کمرے میں بٹھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی آئی، اس نے مجھے دیکھتے ہی اس پر شیطان غالب آ گیا، وہ کالا منہ کرنے کے لیے میری طرف لپکی۔ میں نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس وقت مجھے گناہ سے بچنے کا ایک خیال آیا، میں نے کہا میں استنجا خانے میں جانا چاہتا ہوں، میں استنجا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کنیزوں کو آواز دی، وہ مجھے استنجا خانے میں لے آئی۔ اب میں گناہ سے بچنے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ محترم حضرات، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، گناہ کرنے کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ دو آدمی کھڑے ہو جائے، ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، پھر گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ نوجوان ایسا تھا، گناہ سے بچنے کا، زنا سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر اسے ایک راستہ گناہ سے بچنے کا نظر آیا۔ اس نے استنجا خانے کی نجاست کو، غلاظت کو اپنے چہرے پر، کپڑے پر مل لیا اور چیختا ہوا باہر آیا۔ وہ نوجوان لڑکی وہاں سے بھاگی۔ اب یہ نوجوان باہر نکلا، ایک باغ میں آیا، اس نے کپڑے دھوئے، بدن کو صاف کیا اور یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اسی رات جب یہ سویا تو خواب میں ایک ہستی آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آج تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک عظیم نسبت حاصل ہو گئی۔ پھر کہنے والے نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں، کہا میں جبریل امین ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے بدن پر، چہرے پر ہاتھ پھیر دیا اور اسی دن سے میرے اندر ایک مشک کی خوشبو آنے لگی ہے۔ محترم حضرات ذرا غور کرے، بندہ جب دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی فکریں چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے